سردیوں کے دن تھے اور دھوپ کے اندر حضور سیدی فیض عالم جو ہیں وہ ایک کمبل زمین پہ بچھایا ہوا تھا اور آپ اس کے اوپر تشریف فرما تھے. آپ اپنی جو گدڑی مبارک تھی اس کو سی رہے تھے. ایک دم ایسے ایک جست بری اور ہوا کے اندر جو ہے نا وہ معلق ہو گیا, زمین سے اٹھ کے اوپر چلا گیا تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور مسکرائے, اور بغیر کچھ بولے آپ نے نا اپنے جو نالین تھے, جوتے جو تھے نا, ان کی طرف توجہ کی. جوتے جو تھے وہ ہوا میں اڑے اور رائے راجو سے زیادہ بلند ہو کے اس کے سر میں پڑنا شروع ہو. اللہ اکبر. اس نے وہاں پر اپنا جو آسا مبارک تھا اس کو وہاں پر قائم کر دیا اور کہا کہ جب تک زمین خشک نہ ہو جائے, یہ جو بننا ہے یہ خشک نہ ہو جائے, اس وقت تک اس آسے کو نہ نکالنا. لاہور کو لاہور کے علاوہ جس نام سے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے وہ داتا کی نگری کے نام سے پکارا جاتا ہے. آپ نے ابھی تعارف میں بھی بیان کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ رائے راجو کا زمانہ تھا اور وہ بزرگ خاتون کہنے لگی کہ اگر اس کو یہ خراج نہ پہنچایا, دودھ نہ پہنچایا, جو ایک طرح کا جگہ ٹیکس ہے, اگر یہ نہ دیا تو ہوگا یہ کہ ہمارے جانور کل صبح جو ہے نا وہ دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیں. اس کا جادو اتنا سر چڑھ کے بولتا تھا. حضور داتا صاحب مسکرائے اور آپ نے کہا کہ یہ گڑوی جو ہے نا یہاں سے واپس لے جاؤ اور اپنے جو آپ کے جو علاقہ ہے اس کے جو ضرورت مند ہیں ان کے اندر اس دودھ کو جا کے تقسیم کر دو. واہ واہ واہ. اور کہا کہ جس جانور سے تم نے اس کو دوہا ہے, اس سے دودھ نکالا ہے, اگر وہ خون دینا شروع کرے یا تمہاری ملکیت میں کوئی اور جانور خون دینا شروع کرے یا تمہاری بستی میں سے کہ کوئی اور جانور خون دینا شروع کرے تو میرے پاس آ کے اس کی قیمت وصول کر لیں. اللہ اکبر. وہ خاتون خود کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے پر جو اللہ کی طرف سے ایک نورانیت موجود تھی, اس نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا اور یقین دے دیا کہ یہ اللہ والا ہے اور یہ کہہ رہے تو ٹھیک ہوگا. وہ کہتی میں واپس گئی, دودھ تقسیم کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے صرف الفاظ تو نہیں کیے ہوتے, اللہ تعالیٰ اگلے تاثیر بھی جو ہے, اگلے کے دماغ کو بھی جو ہے, بے شک جیسے تاثر وہ عطا کرتا ہے تاثیر بھی وہی عطا اس کی طرف سے آیا کرتی. وہ رات انتظار کرتی رہی خاتون کا اب صبح ہو رہی ہے, میں مشاہدہ کروں. جب وہ جا کے اس نے دودھ دھویا تو پہلے سے کئی گنا زیادہ دودھ تھا. اس نے دودھ دینے سے خراج جو تھا وہ دینے سے انکار کر دیا. اس سے ایک سے دوسرے کو پتہ چلا, تیسرے چوتھے پانچویں خبر پھیلنا شروع ہوئی, سب نے انکار کرنا شروع کر دیا. اس کے وسائل محدود ہونا شروع ہو گئے رائے راجو کے. وہ غصے میں اپنے چند چیلوں کے ساتھ جو ہے نا آ گیا کہ یہ سارا کچھ کس نے کر رکھا ہے, وہ کون نووارد ہے, نیا نوجوان کون آیا ہے جس نے یہ حرکت کر دی اور جس کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کے دل سے میرا خوف اور گویا میرا روب جو ہے وہ ختم ہو گیا. وہ یہاں آیا اور کیا وقت تھا, کیا سہانا وقت تھا کہ سردیوں کے دن تھے اور دھوپ کے اندر حضور سیدی فیض عالم جو ہیں وہ ایک کمبل زمین پہ بچھایا ہوا تھا اور آپ اس کے اوپر تشریف فرما تھے اور آپ اپنی جو گدڑی مبارک تھی اس کو سی رہے تھے. اور آپ کے چند محبت کرنے والے جو اس وقت تک چند تعداد میں تھے وہ 8 10 20 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اور جس کمبل کے اوپر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ جیسے ایک روایت ہوتی ہے کہ اپنی اپنی جو جوتے ہیں وہ ساتھ لوگوں نے اتارے ہوئے تھے. آپ کے جو نالین مبارک تھے وہ بھی وہاں پڑے تھے. وہ شخص آیا اور کر و فر کے ساتھ آیا رائے راجو, اور رائے راجو نے آ کے گویا اپنا ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس علاقے کا جو حکمران ہے وہ آ گیا. آپ نے اسے کوئی توجہ نہیں دی اور آپ اپنی سلائی میں مصروف رہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ تو کسی بات سے جو ہے نا متاثر نہیں ہو رہے, تو اس نے ایک دم ایسے ایک جست بری اور ہوا کے اندر جو ہے نا وہ معلق ہو گیا, زمین سے اٹھ کے اوپر چلا گیا تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور وہ ہو جائے. آپ کے سامنے جو آپ کے محبین تھے نا ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے دل میں نا خیال آنا شروع ہو گیا کہ بھائی حضرت تو جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں, کوئی رد عمل نہیں دے رہے, اور یہ آدمی دیکھیں ابھی بھی اتنا صاحب کرامت ہے کہ یہ جو ہے نا ہوا میں جا کے معلق ہو گئے. آپ نے لوگوں کے دلوں کی حالت دیکھی اور آپ مسکرائے اور بغیر کچھ بولے آپ نے نا اپنے جو نالین تھے, جوتے جو تھے نا, ان کی طرف توجہ کی اور ان کو ایسے اشارہ کیا. تو وہ جوتے جو تھے وہ ہوا میں اڑے اور رائے راجو سے زیادہ بلند ہو کے اس کے سر میں پڑنا شروع ہو. اللہ اکبر. جیسے ہی پہلا جوتا پڑا نا تو رائے راجو کا وہ جو تھا, جو چمتکار تھا, وہ جو جادو تھا, جو تاثر تھا, وہ ایک دم زائل ہو گیا اور وہ زمین کے اوپر آ کے گر گیا. جیسے ہی گرا تو اللہ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی اور وہ آپ کی غلامی میں آ گیا اور آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا اور بیعت کر لی. تو وہاں سے پھر آپ نے اس کو شیخ ہندی کہہ کے پکارا
جو بزرگ جن کی قبر آج بھی حضور داتا صاحب کے مزار اقدس کے ساتھ موجود ہے، یہ وہ شیخ ہندی جو ہیں، یہ اصل میں رائے راجو تھے، جنہیں پھر آپ نے اپنی محبت کی اس میں لیا، اور پھر وہ ساری زندگی جو ہے آپ کے ساتھ ایک والہانہ محبت کے رشتے کے اندر جو ہے وہ قائم رہے۔ اسی طرح حضور داتا صاحب کی نسبت سے ہم تک یہ خیر بھی منتقل ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں آئے تو آپ نے اپنی ذاتی جو رقم تھی اس سے دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زمین خریدی، اور جو ضرورت مند لوگ تھے اور جو اس طرح کے بڑے زمیندار تھے، ان کے گویا ظلم کا شکار تھے اور نسل در نسل شکار تھے، آپ نے وہ زمین لی اور ان کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اچانک ایک دن معاملہ ایسا ہوا کہ صبح کا وقت تھا اور سارے لوگ جو ہے نا وہ زاروں قطار روتے پیٹتے آپ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس نے کسی نے جادو کیا ہے یا کیا کیا ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ ہماری زمینوں کو اپنے اندر لے گیا، یعنی دریائے راوی جو ہے وہ اتنا بکھرا ہے، اتنا زیادہ آیا ہے کہ جو زمینیں آپ نے ہمیں دی تھیں وہ زمینیں زرخیز زمینیں جو ہیں وہ دریا برد ہو گئی ہیں، تو اب ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ہمارے لیے کچھ دعا کریں۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے اشراق سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے اشراق ترک کر دی، اٹھے اور وہ جو اپنا آسا تھا اس کے ساتھ چلتے چلتے کہا کہ دریا تک لے چلو۔ دریا کے اندر جب گئے تو آپ نے اپنا جبہ مبارک اٹھایا، اپنے جو تھے وہ ایک اہتمام کیا، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ نا پانی کے اندر اپنا آسا ڈالا، اس کی جو لوٹو تھی نا اس کو پانی کے ساتھ لگایا، اور ان سے پوچھا کہ تمہاری زمینیں جہاں تک ہوں مجھے بتا دینا، اور آپ نے اس سے اشارہ کرتے جاتے اور پانی پیچھے ہٹتا جاتا، اشارہ کرتے جاتے تو پانی پیچھے ہٹتا جاتا، حتیٰ کہ جب سب لوگوں نے کہا کہ بس یہ ہمارا آخری کنارہ تھا، یہاں تک زمینیں ہمارے پاس تھیں، تو آپ نے وہاں پر اپنا جو آسا مبارک تھا اس کو وہاں پر قائم کر دی، اور کہا کہ جب تک زمین خشک نہ ہو جائے، یہ جو بننا ہے یہ خشک نہ ہو جائے، اس وقت تک اس آسے کو نہ نکالنا۔ تو ایک آدھ دن میں وہ خشک ہو گیا، آسا واپس آیا، اور پھر تاریخ نے بتایا کہ حضور سیدی فیض عالم کی حیات ظاہری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پانی اس سے آگے بڑھا ہو۔ اللہ تو یوں آپ نے لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہو۔ آپ کی زندگی کا ہر دن جس کا احوال انسانوں تک پہنچا ہے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ جڑنے اور خیر کا جو ہے وہ ایک عظیم الشان ایک خزانہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی سے یہ ساری نور اور یہ جو اللہ کی ہدایت اور روشنی لوگوں کو پہنچانے کے بعد جو آخری بات کی، جو آخری راز مخلوق کو عطا کیا، وہ یہ کہ یہ سارا جو کچھ تم تک پہنچا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں میرے حوالے سے ایک بزرگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کا صرف ایک سبب ہے کہ میں نے پروردگار عالم کو اپنی ترجیح اول بنا لی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس راز کو کھولا، لوگوں نے پوچھا کہ اس مقام تک کون جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہر وہ شخص جو اپنی رب کے ساتھ اس رشتے اور تعلق کو ترجیح اول کے طور پر اپنی زندگی میں لے لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس راستے پر اس سے بھی اگلی منزل کا مسافر ہو سکتا ہے اور اس کے اندر امکان پایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 983 میں عرس مبارک کی ان ایام کے اندر جو سب سے بڑا پیغام ہم تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو اس انداز میں استوار کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری ترجیح اول بن جائے، ہماری ساری ضرورتوں اور سہولتوں کے نظام میں اس کا راضی کیا جانا ہمارے لیے سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی تمنا بن جائے، تو پھر واقعتاً اللہ کے وہ جو منفرد راستے ہیں اور منفرد عزتوں کے فرمان جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، دنیا بھر کے اندر لاہور کو لاہور کے علاوہ جس نام سے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے وہ داتا کی نگری کے نام سے پکارا جاتا ہے، آپ نے ابھی تعارف میں بھی بیان کیا۔ اب آپ تصور کریں، اور اس شہر کے ساتھ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے، پچھلے 1000 سال سے یہاں کے ہر حکمران کا ایک نفسیاتی مسئلہ رہا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی زمانہ ہو، یہاں کے حکمرانوں کے دل میں ایک جوت جگتی ہے، ایک روشنی آتی ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، کیا کہ یہ شہر ان کے نام سے منسوب ہو، یہ شہر ان کے کاموں سے پہچانا جائے۔ کوئی یہاں پر نہریں کسی نے بنوائیں، کسی نے سڑکیں بنوائیں، کسی نے باغات بنوائے، شفا خانے بنوائے، یتیم خانے بنوائے، خیر کے بہت سارے دروازے لوگوں نے کھولے، لیکن آج بھی دنیا بھر کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں اس شہر کی جو سب سے اساسی یعنی تعارف اور حوالہ ہے وہ حضور سیدی فیض عالم کی نسبت سے ہے، دنیا سے لاہور کے نام سے کم اور داتا کی نگری کے نام سے زیادہ جانتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو یہاں آیا
یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور یہ آج کا آخری پیغام ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اور وہ کیا ہے؟ آپ تصور کیجئے داتا صاحب، لوگوں کا نام جو ہے نا ان کی اولاد زندہ رکھتی. داتا صاحب کے ایک صاحبزادے ہوئے، اس کے بعد کوئی وہ احوال نہیں رخصت ہو ملتا، گئے آپ کے یہاں بہت بڑے. کسی اولاد کا تذکرہ نہیں ملتا. لوگوں کے نام ان کے رشتہ دار زندہ رکھتے ہیں. داتا صاحب کے سارے رشتہ دار وہاں موجود تھے. آپ نے اپنے آخری وقت میں کہا کہ انہیں اطلاع بھی نہیں کرنی ہے، انتظار نہیں کرنا ہے، یہیں تدفین کر دینی ہے تاکہ انہیں مشقت نہ کرنی پڑے وہاں سے یہاں سفر کرنے کے لیے. کوئی رشتہ دار یہاں نہیں تھا جس نے آپ کا نام زندہ رکھا ہو. اچھا، لوگوں کے شاگرد لوگوں کا نام زندہ رکھتے ہیں. یہاں معاملہ یہ کہ آپ نے براہ راست کسی کو اپنا شاگرد نہیں کیا کہ شاگرد در شاگرد آگے جیسے ہم اپنے اساتذہ کو نام ان کا زندہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں. پھر ایک اور تاثر ہے کہ یہ اللہ والے تھے، صاحب تصوف تھے، تو شاید ان کی مریدین نے ان کا نام زندہ رکھو. حضور داتا صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کر کے کوئی نظم بھی نہیں قائم کیا کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ ان سے کوئی سلسلہ چل نکلا اور انہوں نے ان کا نام زندہ رکھا. تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے، ان متبرک ایام کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو یہاں مسافر تھا اور خالی ہاتھ آیا تھا، اور اس کا اپنا اثاثہ یہ ہے کہ اس پورے شہر میں ایک مرلہ جگہ بھی اس شخص کے نام پر نہیں موجود، لیکن پورا شہر جو ہے حکمرانی کسی کی بھی ہو، بادشاہ جو ہے وہ حضور سیدی فیض عالم کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا کرتا ہے، اور یہ شہر ان کی بستی، ان کی نگری کے نام سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے. اللہ اکبر، بڑا زبردست طارق بھائی آپ نے سمجھ کیا. ویورز میں جاتے ہوئے یہی کہوں گا اور اپنی کوتاہی بھی بتاؤں گا آپ کو کہ ہم ایک شعر پڑھتے رہے، لیکن آج اس شعر کی سمجھ آ رہی ہے. وہ شعر یہ تھا کہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.